یہ جو معراج کا تذکرہ ہے، اس کا ذکر ظاہر معمولی بات نہیں تھی، مکہ سے چلا تو دنیا میں جہاں جہاں تک بات جا رہی تھی پھیلتا جا رہا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث کا نام ہے حدیث ہرقل، ہے 2 نقطوں والی رے اور کاف 2 نقطوں والا ہرقل۔ یہ ہرقل کون تھا؟ یہ اس زمانے کے سپر پاور روم کا بادشاہ تھا ہرقل۔ میرے آقا کا اس زمانے کے اندر جب مدینہ منورہ کے اندر سرکار نے صلح حدیبیہ کے بعد بادشاہوں کو خط لکھے، بادشاہوں کو خط لکھے اسلام قبول کرنے کے لیے، میرے آقا کا ایک خط ہرقل کے پاس بھی پہنچا جو اس زمانے کی سپر پاور کا ہیڈ تھا۔ جب خط پہنچا ہرقل کے پاس تو اس نے کہا یار یہ جہاں سے خط آیا ہے، جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، ان کے شہر کا کوئی بندہ، کوئی وفد، کوئی مہمان آئے ہوں تو ان کو بلاؤ، میں تھوڑی معلومات لینا چاہتا ہوں ان سے۔ یہ بات ہرقل نے اپنے کارندوں سے کہی۔ بائی چانس اس زمانے میں حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک حضرت اور رضی اللہ نہیں بنے تھے، کفار میں سے تھے، اور آقا کے ساتھ باقاعدہ جنگ احد لڑ چکے تھے، خندق لڑ چکے تھے، کفار کے سربراہ تھے، قریش کے سردار تھے، یہ وہاں پر گئے ہوئے تھے اپنے قافلے کے ساتھ۔ بادشاہ کا کرندہ جب ڈھونڈنے نکلا کہ ہے کوئی مکہ کا جہاں سے یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے کی جو رہائش گاہ ہے، ولادت گاہ ہے، ابو سفیان نے کہا جی میں وہاں سے آیا ہوا ہوں۔ وہ ان کو لے کر ان کے قافلے کو لے کر بادشاہ کے پاس چلا گیا، 8-10 بندے تھے۔ بادشاہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے ایسا کیا کہ ابو سفیان سے کہا میرے قریب آگے بیٹھ جاؤ، اور باقی قافلے والوں جو اس کے ساتھی تھے کہا تم اس کے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ آگے اکیلا ابو سفیان، پیچھے 8 بندے بٹھا دیے۔ کہا میں کچھ سوال کروں گا اس سے، جہاں یہ جھوٹ بولے، ڈنڈی مارے، تم پیچھے سے اشارہ کر دینا مجھے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں کہہ رہا، صرف اشارہ کرنا، اور بیٹھے پیچھے ہو گئے، اگلے کو پتہ بھی نہیں چلے گا اشارہ کس نے کیا ہے۔ یہ اس نے اہتمام کیا تاکہ اس پر پریشر رہے کہ کوئی جھوٹی بات نہ کر دے۔ سوال پوچھنا شروع کر دیے کہ اس نبوت کا دعویٰ کرنے والے کا خاندان کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے، کردار کیسا ہے، تمہاری لڑائی ہوئی کون جیتتا تھا، کون ہارا تھا، کبھی وعدہ خلافی کی، ایسا کیا، سارے سوال پوچھتا رہا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اگر مجھے اپنی قوم کے اندر جھوٹا بدنام ہو جانے کا خوف نہ ہوتا تو شاید میں ڈنڈی مارتا، مگر پیچھے قوم کے بندے بیٹھے تھے، انہوں نے جا کے مکہ میں کہہ دینا تھا کہ جھوٹا انسان ہے ہمارا سردار۔ میں کھری کھری بات بتاتا گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ بادشاہ کا دل کھٹا کرنے کے لیے چلو ایک بات لگاتا ہوں میں ان کو۔ میں نے اس سے کہا ہرقل آپ کس کی بات کرتے ہو؟ وہ بندہ تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی ایک رات میں گیا تھا اور واپس آ گیا تھا، یہ کوئی بات ہے ماننے والی؟ وہ کیسے سچا بندہ ہو سکتا ہے؟ جب ابو سفیان نے یہ بات کہی، بادشاہ کی دائیں سائڈ پر ان کا جو عیسائیت کا سب سے بڑا رہنما تھا پاپا روم، وہ بیٹھا تھا۔ وہ کہتا ہے اس رات کو تو میں بھی جانتا ہوں، وہ رات تو میں بھی جانتا ہوں۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں حق کا بکا رہ گیا کہ میں جس کو انکار کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ جھوٹ ثابت کروں، ان کا اپنا بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ رات میں جانتا ہوں۔ بادشاہ نے سائڈ پھیری اور کہا تم کیسے جانتے ہو؟ کہنے لگا وہ رات تھی کہ میں اس دن، میں چونکہ مسجد اقصی کا متولی ہوں، وہاں کا ہیڈ ہوں وہاں کا، تو میں خود سارے دروازے بند کر کے سوتا تھا۔ جب وہ رات آئی، اس کا جو مین گیٹ تھا میں نے بند کرنا چاہا تو وہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے 2-4-6 بندے بلائے، سب نے مل کے زور لگایا، دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ حیران تھے۔ میں نے ترخان بلایا کہ یار دیکھو دروازہ کیوں نہیں بند ہو رہا، شام کا ٹائم ہو رہا تھا۔ ترخان نے بھی زور لگایا، چیک کیا، کہتا ہے لگتا ہے اوپر سے وزن آ گیا ہے، دیوار بیٹھ گئی ہے یا کوئی چکر ہوا ہے، دروازہ اب بند نہیں ہوتا، رات کا ٹائم ہے، جانے دو، کل صبح اٹھ کر اس کو تھوڑی سی رگڑائی کریں گے، کاٹے کوٹیں گے اوپر نیچے سے تو رستہ بن جائے گا، بند ہو جائے گا۔ کہتے اس طرح دروازہ کھلا چھوڑ کے میں آ گیا، اور اگلی صبح جب میں گیا اور میں نے دروازہ بند کرنا چاہا تو ایسے جیسے روز بند ہوتا تھا، ہاتھ لگایا تو بند ہو گیا دوبارہ مجھ سے۔ پھر وہ کہتے ہیں میں نے ایک پتھر پر سواری کے باندھے جانے کا نشان دیکھا، پتھر میں سوراخ ہوا تھا، اور وہ جبرائیل امین نے اپنی انگلی سے سوراخ کر کے براق کی رسی کو وہاں باندھا تھا۔ کہتے میں نے پتھر میں سوراخ ہوا دیکھا،
مجھے تورات اور انجیل میں پڑھی ہوئی وہ آیتیں یاد آ گئی جس میں خدا نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا کہ اللہ کا آخری نبی معراج آسمانوں پر جائے گا اور یہاں پر اس کی سواری باندھی جائے گی، یہاں پر انبیاء کی امامت کرے گا۔ میرا دل یقین کر گیا کہ یہی رات نبی آخر الزمان کے معراج کی رات تھی وہاں پر۔ ابو سفیان کہتے میں حیران رہ گیا کہ جن کا میں انکار اور جن کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا تھا ان کی سچائی کا خود ان کے اندر کا پاپائے روم گواہی دے رہا ہے کہ یہ رات ہم نے دیکھی ہوئی ہے، یہ شب معراج کی رات تھی۔